نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان رضا، فیضان رضا۔ الحمدللہ یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید، انا اعطیناک الکوثر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس سالانہ محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کو عشرۂ محرم الحرام شریف میں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی انتظامیہ مسجد نے ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ جتنے پروگرام ہوئے ہیں یا آئندہ دنوں میں ہوں گے، اللہ کریم ان سب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز علامہ قاری احمد حسین صاحب، جو کہ آپ کی اس مسجد کی رونق ہیں، انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ آپ آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور جو عنوان میرے ذمے انہوں نے لگایا ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بیٹیاں۔ اور آج میں اسی عنوان سے متعلق گفتگو کروں گا۔ آپ کی اس مسجد کا یہ خاصہ ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اپنے عنوان سے وفا کر کے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا ذوق شوق ہر سال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے اندر مزید برکت ہی برکت نظر آ رہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم آپ کی ان محافل کو مدینے کے 12 چاند لگا دے، اور یہ حضور سید الشہداء کا صدقہ ہے، اللہ کریم ان کی آل اولاد کا صدقہ آپ پر اپنا فضل فرما دے۔ یہ جتنے محافل کرتے ہیں یہ رہیں یا نہ رہیں، اور ہم جتنے یہاں آتے ہیں، ہم آئیں چاہے نہ آئیں، یہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا اور یہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ اپنی نسلوں کی بھی یہ تربیت کر کے جائیں کہ ہم اس ذکر کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، چونکہ ہم محبوب کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ عنوان آپ نے سن لیا ہے، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں اور پھر اس عنوان کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے تھوڑا توجہ رکھنی ہے، میں دیکھ رہا ہوں 2-4 بندے ذرا موبائلوں پر میسج بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو ذرا ان کو جیبوں میں ڈال لیجئے۔ وہ میرا خیال لائیو بھی چل رہا ہے اور ویسے بھی
آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اصل میں یہ جو نیا عنوان ہوتا ہے نا، یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ بھی کوئی سیکھ کے جائیں نا کہ قرآن و حدیث کے دلائل اس موضوع کے متعلق کیا ہوتے ہیں. اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایسی جو عشاء کے فوراً بعد محافل شروع ہو جائیں اور گھنٹہ سوا جو بھی گفتگو ہو، با مقصد بندہ گفتگو کرے نا، تو ہماری عوام میں جتنی بد اعتقادیاں آ گئی ہیں یہ سب ختم ہو سکتی ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ. اور یہ جن لوگوں نے کاوش کی ہے، اللہ کریم ان کا یہ ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ یاد رکھیں، آپ کا آنا بھی یہ بہت بڑا تعاون ہے. آپ ضرور آیا کریں اور کوشش کیا کریں. یہ ہر روز نیٹ پر چڑھتی ہیں ویڈیو، اس کو 2-3 مرتبہ سن لیا کریں. یہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گی باتیں. اور پھر فتنے جس رنگ میں بھی اٹھیں، وہ مرزے کی صورت میں ہوں، انجینئر کی صورت میں ہوں، پلمبر کی صورت میں ہوں، ٹھیک ہے، یہ جس رنگ میں بھی ہو تو وہ سب ختم ہو جائے گا. وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی ڈیوٹی کسی نے لگائی ہے کہ یہاں بیٹھ کے بک بک کرتا ہے. حقیقت تو یہ ہے جو ہم نے سن رکھی ہوئی ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات؟ اور آپ کا نظریہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. دیکھیے ابو جہل نے، ادھر دیکھیں نا، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، جب عقیدہ فٹ ہو تو پھر ہوتا کیا ہے. ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب بغض اس کے دل میں جوش مارتا تھا نا، تو اس نے ایک مرتبہ کہا یہ مذمم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ مذمت کی جائے. تو آقا کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا، فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو محمد ہوں، یہ تو بک کر رہا ہے اپنی. تو جب آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ حقیقت کیا ہے، تو پھر سامنے والا جو بھی کہ آپ کہیں گے کہ یہ اصل یہ ہے، وہ نہیں ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اپنے اعتقاد کو ضرور آپ درست فرمایا کریں. آئیے حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. مصافحہ کہتے ہیں سلام لینے کو. کتنی بڑی سعادت ہے. 50 مرتبہ صرف آپ نے درود پڑھنا ہے. اور یہاں پر میں محبت میں کہوں، 50 مرتبہ والا وظیفہ آپ ضروری سمجھیں، اور پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیں، تو آپ میں پابندی کوئی نہیں ہے. ہاں جتنا زیادہ پڑھیں گے برکت اتنی زیادہ ملے گی. بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے نا تو ڈبل فائدہ ہوتا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا حدیث شریف میں ہے جب کوئی بندہ درود پاک پڑھے اللہ کی رحمت بھی برستی ہے، اللہ بھی اس پہ درود بھیجتا ہے، اور پھر اللہ اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں درج فرماتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ کام تو فرشتے ہی کرتے ہیں نا. تو جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے اور یہ گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے. پنجابی کی یہ کہاوت مشہور ہے، ایک تیر تے 2 شکار. پہلی ہونا جی لے او درود پاک دے نال پورے ہوندے جے. تے درود پاک پھر کثرت دے نال پڑھیا کرو. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شہزادیوں کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر. فرمایا بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوثر. یہ کوثر کے علماء نے بہت سارے معانی، مفاہیم اور مطالب بیان کیے ہیں کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے. جو علماء نے معنی بیان کیے وہ 30 سے 36 کے درمیان معانی ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں کہ اس کوثر سے کیا مراد ہے. مثال کے طور پر فرمایا کوثر سے مراد قرآن بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں. کوثر سے مراد حضور کے معجزات بھی ہیں. کوثر سے مراد یہ جو حوض کوثر ہے یہ بھی ہے. کوثر سے مراد قرآن مجید کی آیات ہے تو یہ بات بھی ہے. کوثر سے مراد یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہے. کوثر سے مراد حضور کی نسل پاک بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور کوثر سے مراد حضور کے اختیارات بھی ہیں. کوثر سے مراد کل کائنات کے خزانے بھی ہیں جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ذرا دھیان فرمائیے گا. یہ جو لفظ کوثر ہے نا، اس کا حقیقی ترجمہ آج تک کوئی نہیں کر سکا. میں نے کیا کہا؟ اس کا حقیقی ترجمہ آج تک کوئی نہیں کر سکا.
آپ تفہیم القرآن پڑھ کے دیکھیں مولوی مودودی کی، اس نے بھی لکھا ہے، حالانکہ یہ بظاہر بڑا تنقید کرتا ہے، بزرگوں پر تنقید کرنا، اولیاء پر تنقید کرنا، یہ کئیوں کی عادت ہوتی ہے نا۔ اللہ نے ہمیں تو سنی بنایا، ہم تو پیار والے لوگ ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے؟ ساڑیاں سیدھیاں گلاں سن کے کوئی ٹینشن لے جائے تو وکری گل ہے، ہن جے نو شوگر ہوے اونوں میٹھا لڈو تو نہیں نہ پچنا پتر ہے، کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وہ تو ورودھی مجبوری ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ بڑا تنقید کرتا ہے۔ جب لفظ کوثر پہ آیا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہہ رہا ہے یار میں نے عربی کی ساری ڈکشنریاں بھی دیکھیں، فارسی کی بھی، اردو کی بھی، جو مجھے نظر آئیں، مجھے لفظ کوثر کا معنی نہیں نظر آیا، صرف یہ سمجھ آئی جو علماء نے کیا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا۔ تو میں نے کہا کاش کہ تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ نے جو لفظ کوثر مصطفیٰ کو عطا کیا ہے، جب یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو مصطفیٰ تیری سمجھ میں کیسے آتا؟ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ یعنی اگر میں اس لفظ کو یوں کہوں تو یہ بھی آپ کو مزہ دینا چاہیے کہ جب کوثر جیسا لفظ کوئی نہیں ہے تو مصطفیٰ جیسا دوسرا کیسے ہو؟ وہ آپ کو عطا، اس کے جو معانی تھے کچھ اشارے میں نے آپ کو دیے، لیکن ان میں سے اگر یہ پوری سورہ پاک پڑھی جائے نا تو یہ سورت آئی ہی حضور کی اولاد کے لیے۔ ہاں یہ یاد رکھ لیجیے، نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے جب پیدا ہوتے چھوٹی عمر میں پردہ کر جاتے، کافروں نے نا بغلیں بجائیں، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو نبی ہے نا اس کی اولاد میں جو بیٹے ہیں وہ تو ہے ہی کوئی نہیں، آتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں، بس جتنی دیر تک یہ ہیں یا یہ صحابی ساتھ ہیں، جب یہ ختم ہوں گے اس نبی کا تذکرہ بھی ختم ہو جائے گا، دین بھی ختم ہو جائے گا، نسل اگے چلنی نہیں تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جو ہمارا دین ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا دین ہے، جیسے حضور کا کلمہ ختم نہیں ہو سکتا ویسے مصطفیٰ کا دین بھی ختم نہیں ہو سکتا، ویسے حضور کا تذکرہ بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بات انہوں نے اٹیک کیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی نسل پاک پر، توجہ فرما رہے ہیں، اٹیک کیا تھا نبی کریم علیہ السلام کی نسل پاک پر کہ آپ کی نسل نہیں چلتی تو یہ، اچھا عربی میں اس کو کہتے ہیں ابتر، اس کا مطلب ہوتا ہے مقطوع النسل، یعنی جس کی نسل کٹ جائے اور بعد میں اس کی نسل آگے بیٹوں سے نہ چل سکے اس کو ابتر کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب کافروں نے یہ اعتراض کیا نا تو ظاہر سی بات ہے محبوب پاک علیہ السلام کے دل پر یہ گراں گزرا کہ اے میں نے کہڑیاں گلاں سننیاں پہ رہیاں نے۔ اللہ پاک نے جواب دیا، حملہ کوئی حضور کی عزت پہ کرے جواب رب عطا فرماتا ہے۔ سمجھائے میرے رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب آپ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نے بس اپنے رب کی نماز پڑھنی ہے اور قربانی کرنی ہے۔ تے جے نماز نبی واسطے حکم ہے تے قربانی دا تے آج کل دے مولویاں پیراں واسطے کوئی نہیں۔ کئی بگڑے ہوئے پیر ہیں جو کہتے ہیں چھٹو جی نماز کوئی نہیں میرے مرید ہو جاؤ، یا آپ نے کئی جگہ سن، جو اصل پیر ہوتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو شریعت کا باغی بنائے، وہ آپ کو شریعت کی پیروکاری سکھائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایسے ہیں یہ آپ سب کو معلوم ہوگا، ایتھے کئی ہیلمٹ شاہ آ جاندے نے تے کئی ٹافی شاہ آ جاندے نے تے کئی جناب علی توڑی شاہ تے کئی لسوڑی شاہ، اے پتہ نہیں کتھوں ساڈے گاٹے فٹ ہو گئے۔ ہمیں وہ شاہ چاہیے جو حسین جیسا ہو یا حسین کا نوکر، ایسے چاہیے نا ہمیں۔ امام پاک نے وہاں پر نہ نماز چھوڑی ہے، نہ سجدہ چھوڑا ہے، نہ تلاوت چھوڑی ہے، نہ اپنی عورتوں کو پردہ جو ہے اس کی کیفیت سے آگے نکلنے دیا، پردہ بھی کروایا ہے، صبر بھی ہے، امن بھی ہے، محبت بھی ہے، ادب بھی ہے۔ یہ درسگاہ کربلا کا یہ سبق ہے۔ امام یہ اصل پیر ہوتے ہیں جو ان راستوں پہ چلتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ مکروہ آوازیں ہم سنتے ہیں کہ کوئی نہیں جی پتہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک کندی ہے نماز پڑھنی، یہ مولویوں کا کام ہے، اسی نماز قائم کر دے انہیں۔ میں کیا بولے ہو شیرا، اے تینوں 1400 سال بعد سمجھ آ گئی، یہ امام حسین نو سمجھ نہیں آئی۔ 5 کلو کا سر ہلانا بھی اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گردن میں سریا نہیں ہے، لیکن اگر زبان ہل جائے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اس بات کو سمجھو نا، امام حسن کو اس بات کا نہیں پتا تھا، حضرت صدیق پاک کو نہیں پتا تھا، عمر پاک کو، عثمان پاک کو، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو، نبی پاک کی سارے نسل پاک کو، کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ سیدہ پاک ایک سجدہ کرتی ہیں تو صبح کی اذان ہو جاتی ہے اور کہتی باری تعالیٰ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی۔ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ پڑھ دے ہور ہوں نے ایسا قائم کرنی ہے؟ سمجھنا لیا جائے، ان ڈرامے بازوں سے بھی بچو۔ چلتے چلتے آپ کو بتا دوں
نماز پڑھنے اور قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کا مطلب یہ کہ مسجد پہ آ کے پڑھ، مصلی پہ کھلو کے پڑھ، اور قائم کب کرنے کا مطلب یہ ہے یہ تھے پڑھ لئیے تو باہر چل کے بچا بھی صحیح۔ یہ علماء نے لکھا ہے اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نماز پڑھی ہے نا، نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، تو باہر نکل کے روکن گاڑ نہ کٹ، باہر نکل کے جھوٹ نہ بول، باہر نکل کے سود والا کام نہ کر، باہر نکل کے شرابہ نہ پی، باہر نکل کے ماں باپ نہ ستا، باہر نکل کے بے ادبیاں نہ کر۔ یہ نماز پڑھی ہے نا ایتھے تے قائم کر اوتھے۔ یہ اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے۔ سمجھ آئی بھی یہ نماز پڑھ رہی ہے نا، یہ بچا بھی صحیح تے پچا بھی صحیح، اس کا یہ اصل مطلب ہے۔ لوگوں نے ڈرامہ بنا لیا، پڑھ دے ہو روندے نے اسی تو قائم کر دے ہیں، ہلوندا نہیں تو وڈا قائم ڈرامے بنائے نے لوگوں نے۔ تو جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا۔ فرمایا محبوب آپ نے نماز پڑھنی ہے اور قربانی دینی ہے۔ یاد رکھ لو یہ جو قربانی ہے ہمارے اسلام میں اس کا بڑا خاص اہمیت ہے۔ وقت کی قربانی اسلام مانگتا ہے، پیسے کی قربانی اسلام مانگتا ہے، اولاد کی قربانی اسلام مانگتا ہے، اگر بڑی عید آ جائے جانور کے ذبح ہونے کی قربانی اسلام مانگتا ہے، آپ جگہ کی قربانی اسلام مانگتا ہے، سردیاں گرمیاں آ گئی نماز پڑھنی پانی تتا ہے نفس کو اچھا نہیں لگتا ہے اسلام مانگتا ہے۔ دیہڑے بڑے نے گرمیاں آ گئی بجلی نہیں ہوتی روزہ رکھنا ہے اسلام قربانی مانگتا ہے۔ ہمارے لوگوں نے صرف یہ سمجھا قربانی کا مطلب یہ کہ ایک لیلا لے لو تو چھری چلا دو اللہ دے نام تے اے نہیں ہو بھائی آ جڑا تسی بات کٹ کے آئے بیٹھو ہے بھی قربانی ہے تے آ جڑا اس مسجد والے بھراواں نے اینا خرچہ کر کے تواڈے واسطے اہتمام کیتا ہے کو 50-60 ہزار لاکھ روپے دی پبلسٹی کیتی ہے اے بھی قربانی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی وقت کی قربانی دے کے بیٹھا ہے، کوئی مال کی قربانی دے کے بیٹھا ہے، کوئی پیسے کی قربانی دے کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے بچیاں نو نال لے کے آندا آؤ اے مولوی نو سنن جانا ہے، کوئی اپنے بچیاں دی قربانی دے کے بیٹھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، یہ ہے اصل۔ آپ جتنے بیٹھے کچھ نہ کچھ قربانی آپ دے رہے ہیں۔ سب سے بہترین قربانی یہ نہیں ہوتی کہ آپ جانور ذبح کر دیں، یہ بھی سن لیں آپ حضرات۔ آپ کہیں گے اس تو بھی بہترین ہے، میں کہ ہاں جی ہے، یہ کیڑی ہے؟ صوفیاء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جب جانور قربانی والا ذبح ہو رہا ہو نا تو ساتھ نیت یہ کرنی چاہیے یا اللہ یہ تو تیرا حکم ہے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، یہ چھری میرے نفس پہ چل جائے، میرے تکبر پہ چل جائے، میرے بغض پہ چل جائے، میرے کینے پہ چل جائے، میرے حسد پہ چل جائے، میرے اندر جو ایک دوسرے کی نفرت بھر گئی اس پہ چل جائے۔ میں خدا کا بھی ہوں، میں مصطفیٰ کا بھی ہوں۔ جو ہے بھئی آپ سمجھ رات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ کہ ان چیزوں پہ چھری چلے تو مزہ تو پھر رہا ہے نا۔ قربانی کا جانور تو حلال آپ نے کر دیا، آپس کے بغض ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، پیڑانا نہیں بولدا، پراوانا نہیں بولدا، اوانیاں گوڑیاں نہ پنگے لیندا ہے، مولویاں نہ پنگے، پیرا نال پنگے، مسلک نال پنگے، اور کئی ایدہ دے کمینے صحابہ نال پنگے، اہل بیت نال پنگے۔ صاحب سبحان اللہ کہنی ہے، ٹینشن نہیں لینی، جاگنا ہے۔ چھری چلا ایدی قربانی دے، مجھے کیا پتا نبی پاک کے صحابہ کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے۔ ایک آنکھ میں صحابہ کے پیار کا نور ہے، دوسری میں اہل بیت کے پیار کا نور ہے۔ اس کے بغیر ہم کیا ہیں بھائی؟ تو اس پہ چھری چلنی چاہیے، یہ اصل قربانی ہے۔ اپنے تکبر حسد اور اے جڑیاں لڑائیاں جھگڑے بغض کینے اندر اتوں جناب علی بڑے سونے حضرت صاحب چٹے کپڑے بلے بلے تے وچ بغض ہے تو میں کہا یہ دے دے یا بھی روح افزا دی بوتل دے پیشاب بھرے ہے بیٹھے ہو اندروں باہروں ایک کو نہ جا رہا ہے، یہ کڑی گل ہوئی جناب، سدھے ہو وہ۔ اور یہی اصل پیغام ہے جو ہم نے سننا ہے۔ تو جو میں بات کر رہا ہوں کہ نماز اور قربانی یہ جب حضور کو آرڈر ہے تو امتی بھی تو پڑھے گا نا۔ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یہ ٹھیک ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، فرمایا جو آپ کا دشمن ہے نا ہم اس کو بے نام و بے نشان کر دیں گے۔
ہم اس کو اچھا یہاں پر بے نام و بے نشان کرنے کا مطلب کیا تھا؟ جیڑے بندے نے نبی پاک کو سب تو پہلے تانا دیتا سی نا، کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا لیں نہ تو نہ کل کوثر اس میں لکھا ہوا ہے، جیڑے بندے نے تانا دیتا سی وہ آپ تک کافر ہی مر گیا نا، لیکن او دے پتر نو اللہ نے کلمہ پڑھن دی توفیق دیتی، او ہن کی ہے اپنے پیو تے لعنت بھیجدا ہے تے مصطفیٰ تے درود و سلام پہ بھیجدا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات اے یہ بدلے فرمایا ہم اس کا بے نام و بے نشان کر دیں گے۔ وہ تو کہنا بھی تو نام کوئی نہیں لے گا کہ فرمایا جڑے انہیں جمے سن بھی میرا پتر میرا نام لے گا، فرمایا سی انہاں پتراں کو لعنتاں پواواں گے کہ تیرے عظمت دے چڈے بلند کرواں۔ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے، اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا سوچنا بھی مت۔ یہ یاد رکھ لیجیے ان کی نسلوں میں سے رب پیدا کرتا ہے، جڑا انہاں دا مخالف ہو جاتا ہے حضور دے چڈے لے کے تو باہر نکل پیندا ہے۔ اب سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اچھا یہ سورہ پاک اعتراض کیا تھا کہ آپ کی اولاد بیٹوں کی صورت میں نہیں بچتی تو آپ مقطوع نسل ہو گئے معاذ اللہ، اور آپ کی ذکر نہیں چلے گا، نسل نہیں چلے گی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ جڑا اعتراض ہی آخری آیت میں جواب دیتا ہے کہ ہم آپ کے دشمن کو بے نام و نشان کر دیں گے، تو انہا کل کوثر کا کیا مطلب ہے؟ یہ تسلی دی جاتی ہے۔ تسلی جب کوئی کہے نا تیرے کول فلاں شے کوئی نہیں، تو جڑا تسلی دینے والا ہوندا ہے اور کہندا یار ایک تیرے کول کار ہی بظاہر کوئی نہیں نا، تو ٹینشن نہ لے نا، تینوں گھر بھی دیتا ہے، تینوں بنگلہ بھی دیتا ہے، تینوں حج بھی کرایا ہے، تینوں عمرہ بھی کرایا ہے، تینوں بینک بیلنس بھی دیتا ہے، تینوں سارا کچھ اسی دے چھڈیا، تو ٹینشن نہ لے، تو تیرے ہی ہے سارا۔ جب کافروں نے اعتراض کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کا ذکر مٹا دیں گے اور تیری نسل چل پڑے گی، نا، اور فرمایا حبیبہ انہوں نے تباہ کر دینا پر رب دی سننا اسی سارا کچھ دے ہی تینوں دیتا ہے، اسی سارا کوئی دے ہی تینوں دیتا ہے۔ سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد پاک کے بارے میں بھی یہ سورہ پاک ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا نازل کرنے کا وہ یہی تھا۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھ لیجئے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے 4 حقیقی بیٹیاں عطا فرمائی اور 3 آپ کے حقیقی بیٹے ہیں۔ یہ پہلے ذہن نشین اچھا 2 کا قول بھی ہے 4 کا بھی ہے، یہ بھی سن لیں، لیکن جو زیادہ بیان ہوا کہ 4 آپ کی حقیقی بیٹیاں ہیں اور 3 نبی پاک علیہ السلام کے حقیقی بیٹے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے بالغ نہیں ہوئے، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ کیوں؟ مسئلہ لمبا ہے، صرف میں ایک اشارہ دوں گا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے بالغ ہوتے تو 2 صورتیں ہوتی، یا تو اللہ ان کو نبوت دیتا یا نہ دیتا۔ اگر دیتا تو ختم نبوت کا تاج نبی کے سر پر نہ رہتا، یہ آگے جاتا، تو فرمایا محبوب یہ بھی نہیں ہوگا۔ پوائنٹ سمجھیے نا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر نبی پاک کے بیٹے بلند ہوتے، بڑے ہوتے، بالغ ہوتے اور اللہ تعالیٰ نبوت نہ دیتا تو یہ شان میں کمی تھی کہ پہلے نبیوں کے بیٹے بڑے ہوں تو اللہ نبوت دے، یہ اللہ کے حبیب ہیں، ان کے بیٹے بڑے ہو گئے اور اللہ نے نبوت نہیں دی تو شان کم ہو گئی۔ فرمایا محبوب تمہاری اولاد چھوٹی عمر میں ہم نے واپس اس لیے بلائی ہے، یہ مرد کی صورت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر نبوت دیں تو ختم نبوت کا تاج آگے جاتا ہے، ہم نے یہ بھی نہیں ہونے دینا، اور اگر وہ بڑے ہو جائے نبوت نہ ملے تمہاری شان کم ہوتی ہے، ہم نے شان بھی کم ہونے نہیں دینی ہے۔ آپ پوائنٹ سمجھیے آپ حضرات، نہ ہم شان کم ہونے دیں گے اور نہ ہم ختم نبوت کا تاج آگے جانے دیں گے۔ لیکن یہاں یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی جو آپ عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اس لیے جوان نہیں ہوئے کہ نبوت آگے نہیں جا سکتی؟ کہا بالکل۔ میں نے کہا اب مسئلہ سن، آج مرزا کانا ہے نا قادیانی دجال ہے، ہماری پارلیمنٹ میں لکھا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، اس میں کسی کو تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ابا نہ بڑھا چنگا رہے گا۔ یہ ہماری پار ہم قانون پہ عمل کر رہے ہیں ان کو کافر کہہ کے، کوئی جب تڑپدا بھڑکدا ہے تو میں ٹھے ڈکاں گے،
قانون پہ عمل کر رہے ہیں. اور اگلی بات بھی سنیے گا, میرے نبی کے بعد, اے جملے کا مول پاؤ گے تو میری تھکن دور ہونی ہے نا, میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا بیٹا بھی ہو تو وہ نبی نہیں بن سکتا. اور جب میرے نبی تو بعد اور میرے نبی دا پتر بھی نبی نہیں بن سکیا تے کسی دیدہ منڈا کتا بن گیا. گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ ان باتوں کو سمجھو. میرے نبی کے بعد, یا کیسا پوائنٹ ہے ختم نبوت ہے, حافظ صاحب میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا. اور جملہ سنیے گا, اتنا پاکیزہ خون کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا میرے مصطفیٰ, اتنی پاکیزہ نسل نہیں ہو سکتی. جب میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا بھی نبی نہ بن سکے تو پھر کسی ڈیدہ منڈا بنے گا. نمی سن لو یار, نمی سن لو, کیا بدتمیزیاں ہیں اور طوفان بدتمیزیاں. خدا کا, جزاک اللہ, خدا کا خوف کرنا چاہیے یار ایسے لوگوں کو. سمجھو ان معاملات کو. لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ جزاک اللہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو اولاد پاک ہے بیٹوں کی صورت میں چھوٹی عمر میں تشریف لے گی. وجہ مسئلہ ختم نبوت کا تھا. اور مجھے یہاں ایک بات اور بھی کر لینے دیجئے تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے. نبی پاک چاہتے تو دعا کرتے, یا اللہ میرے آکھن تے تو جو چاند توڑیا تے سورج نو موڑیا درختاں نو توڑیا جو میں کہنا تو کر دینا ہے. اے میرے چھوٹے بچے فوت ہوندے پہنے مینوں بڑی دل دے وچ گل ہے, میں دعا کرنا میرے بچے بڑے کر. اللہ نے کرنے سن یا نہیں کرنے سن؟ سوال پیدا ہوندا نبی پاک نے دعا کیوں نہیں کی تھی. سن لو نا تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے. اور یہ بڑے جس محبت سے پہلا نکتہ سنا, یہ بھی اس محبت سے سنو. میرے نبی نے دعا نہیں فرمائی. مسئلہ کیا تھا؟ فرمایا مسئلہ ختم نبوت کا ہے. بیٹے قربان کر دیے لیکن دعا نہیں مانگی. تو جب ختم نبوت پر میرے نبی کے بیٹے قربان ہو سکتے ہیں پھر تیرے میرے نہیں ہو سکتے. میرے نبی کی ختم نبوت پر سیانے بندے بیٹھے ہو گل نو پرکھو. میرے نبی کی ختم نبوت پر جب میرے نبی نے اپنے بیٹے قربان کر دیے تو پھر تیرے میرے بیٹے قربان کیوں نہیں ہو سکتے؟ آواز سمجھ آئیے؟ خوشبو والے بیٹے ذرا سائڈ پہ آ جائیں, ناراض نہیں ہوں گے بھائی. ان کی خدمت آپ کرتے رہیں گے, یہ دروازے پہ آ جائیں تو آپ کرتے رہیں گے, یہ آنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ناراض نہ ہونا میرے عزیز بیٹے. سبحان اللہ فرما دیجئے پیار کے ساتھ. تو کہنے میرا موضوع تو ختم نبوت نہیں ہے لیکن اس پر تشنگی تو نہ رہے. اور ختم نبوت گل کرنا ساڈے ایمان دا حصہ تے ہے ہی ہے, ایتھے ضروری ہے. اگر کیوں میں کہ نال ہی تو بابا جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. ان کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹوں کی صورت میں جو اولاد تھی وہ چھوٹی عمر میں جب فوت ہوتی کافروں نے اعتراض کیا. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے. علماء کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے, فرمایا قیامت کی صبح تک نبی کی نسل کے سید کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا. فرمایا وہ بے نام و نشان ہو جائے گا محبوب آپ نہیں. اور ادھر دیکھیں میرے نبی نے یہ فرمایا ساری کائنات کے لیے اصول یہ ہے, اس کی جب نسل چلے گی تو اس کے بیٹے سے چلے گی. میں محمد عربی کے لیے رب نے قانون یہ بنا دیا ہے, میری نسل پاک میری بیٹی حضرت فاطمہ سے چلے گی رضی اللہ تعالی عنہ. اب نبی پاک علیہ السلام کی تو 3 بیٹیاں اور بھی ہیں. یہاں سے لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے باقیوں کی اولاد پاک سے اولاد آگے کیوں نہ چلی.
मैंने कहा जब नबी पाक ने कह दिया है मेरे रब की मंशा ही ये थी कि तू विच इतराज क्यों करता पे है? रब की मंशा ही ये है, महबूब ने फरमाया ही ये है, अल्लाह खैर फल्ला तेन मसला की ये। और याद रख ले आपकी 4 बेटियां जो सबसे अफजल बेटी है वो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा। अच्छा मजे की बात ये उम्र में छोटी हैं, बाकी तीनों बड़ी हैं, लेकिन अफजल होने में ये सबसे आगे है। ये शर्फ है, अल्लाह जिसको भी अता फरमाए। सुन्नी का सीना ऐसा है जिसकी जो शान हो ये खुल के बयान करता है। लेकिन मेरे अजीज इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी 3 का इनकार कर दो। कुरान व हदीस से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, लेकिन मैं एक बात बता दूं, नबी की बेटियों का इनकार ना करना। मैंने क्या कहा है? नबी की बेटियों का इनकार, और जो करे वो सुन्नी नहीं है। बल्कि मैं एक जुमला पूरी जिम्मेदारी वीडियो बन रही है, मैं जिम्मेदार हूं और हो सकता है मेरी बख्शिश यही सबब हो गए। बाकी कहते मैं 3 को नहीं मानता, मैं क्या इस वास्ते मैं तेनू बंदा ही नहीं मानता। हो सकता है मेरी बख्शिश के लिए यही काफी हो, या पर दफा मैं तेनू बंदा ही नहीं मानता। कहता मौलाना इतना जज्बाती हो गया। मैं क्या मैं तेन अज की गल दसना, 1450 साल गुजर गए। आ जिहड़ा तुहाडा इमरान खान है ना, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਹਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। समझ आ रही है ना? बाबे खादम दिया बादुआं गई लग बड़ा पाटे खा बनता है, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। साइया ने 1 महीना की 1 हफ्ता लाया है सारा कुछ, ते हुण जेड़ा हुंदा है ना कहना मेरा इनसे कोई तल्लक नहीं, मेरा कोई तल्लक नहीं। समझ आ रही? डुब के मर जाओ पीर जेड़े अजे भी ओदे नाल बैठे ने। ओ शर्म करो बेहया, तुहानू चाहीदा सी खत्मे नबूवत दे नाल हजा करो। अजे तक वो कसीदे पढ़ते फिरते नहीं। लेकिन सुनो सुनो, ओ मैनू एक बंदा कहता यार कारी साहब ऐ जेड़ा बंदा हुंदा है ते आके रो के कहता जी मेरा उधर कोई तल्लक नहीं, मैं आज के बाद पोटीआई छोड़ता हूँ, पीटीआई मैं आज के बाद ये पीटीआई छोड़ता हूँ। तो ये रो के क्यों कहते हैं? लो जी हुण मैं मठिया बोलना तो चेक करना तुहाडा ग्रंड। और मैं कहा यार मैनू होर तो नहीं पता, बाबे खादिम ने आख्या सी ओए दीन दा रास्ता रोकण वाले तुसीं भी रोना, तुहाडीआं नस्लां भी रोना। क्यों कई को गाल समझ आई मेरे सजना नूं के कोई नहीं आई? ये मेरा मौजू नहीं है और ना ही इन नापाकों का जिक्र करके हम अपनी महफिल बर्बाद करना चाहते हैं, साडा पाकां का जिक्र करना। लेकिन मैंने जो बात कही है उस गल को समझिया जे, और इस गल ते हर गल ते मैं बार बार नहीं कहना। माशाअल्लाह तुहाडा करंट पूरा है, मेरे दाता दे नौकर जी हो। इधर वेख्या जे वो कहंदे ने ये अपनी एक धी दा इनकार कर गया लिहाजा इनू ना अहल करो। ए जेड़े कहंदे ने कोई नहीं यार देखो ना बीबी पाक दा नाम तो लैंदे नहीं ना, बाकी ते तिन्हां नूं नहीं मानदे। बीबी पाक दा नाम है, इमाम हसन दा नाम है, हुसैन दा नाम है, हुसैन हुसैन करदे ने ते छड्डो परे उन्हां दा मसला। अच्छा पछड़कने आ 1400 साल तो बाद कानून है जेड़ा धी दा इनकार करे ओए ओ ना अहल है। सुनी सुनी ओ जेड़ा 1400 साल तो बाद अपनी धी दा इनकार करे ते ना अहल है, ते जेड़ा मुहम्मद दियां धीआं दा इनकार करे होवे सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ सारे हज़रात। मेरा
मेरा स्टाइल है। वो मैं हज करन गया सी, उथों इंडिया के ਜਿਹੜੇ दोस्त मिलन वो भी कहते यार एक मरतबा कहो बैठे ऐसा उन्होंने मतलब पसंद आता है। अल्लाह जाने ये की है मैनू पता आप कोई नहीं, लेकिन जो बात है इस बात को समझो, जरा एक धी का इनकार करे 1400 साल तो बाद ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ना अहल है, तो ਜਿਹੜਾ नबी ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ करे वो भी ना अहल है। और अगर तुसी ना अहल बंदा पछाणना होवे ना, नबी पाक दी बेटियां दे ਜਿਹੜਾ मुनकर है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਵੇ, जिन्ने सुन्नी बैठे हो अपने मौलवियां ते गौर करो, अपने पीरां ते अपने नकीबां ते अपने नाथ खाना ते ये हुण तुहानू पछाणना पैना है। मैं तुहानू पहलू आख्या महफिल होवे चाहे ना होवे, असी जींदे रहिए चाहे ना रहिए, हक दा पैगाम ले लो। हक दा पैगाम लेना जरूरी है। गिरामी कदर हज़रात, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਪੀਰ ਬਹਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ। डुब के नहीं मरते, तेरी धी का कोई इनकार करे मैं देखना तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ है। ये आजकल ना ये भी चूरन बेचा जा रहा है नहीं, ये हम आहंगी है। इधर देख मेरी गल सुन, मैं भी चाहता हूँ कि इस मुल्क में तशद्दुद नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, हर बंदा अपनी हद में रहे। और मेरा सवाल ये है, और हम आहंगी दियाँ गालां करने वाले हो, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो और इस पर अमल भी करवाओ, हम तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। जे दी हम आहंगी अबू बकर नाल नहीं होई, मेरी किवें हो जाए? जे दी हम आहंगी हज़रत उमर दे नाल नहीं होई, ओदे नाल मैं किवें कराऊं सलमा? किस तरह मैं हम आहंगी करा? जेड़ा नबी दियां तिन्नां धीआं दा मुनकर है, सिर्फ बीबी पाक दा नाम लैके दुकान चलाई खलोता है। किस तरह मैं ओदे कोल बाबा को मैनू भी तो समझा ना। अगर नहीं तो शर्म करो और हया पैदा करो। हर मसलक नूं चाहिए अपनी हद दे विच रह के गल करन। ये हुण एक नवां ड्रामा है, जिन्ने साडे मसलक दे बिगड़े तिगड़े सारियां नूं काबू करके दो जी। हम देखो 2 माह के बाद इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं कहा तुहाडा इकट्ठा होना की मतलब है? जो तुसी कहोगे वो मसलक है, तुसी की हो दसो की हो? मसलक बयान करने वाले आ नहीं, जेड़ा जान तली ते रख के पूरे मुल्क दे विच आने आ नहीं, ताही मसलक बयान कर सकते। हलाल और हराम इकट्ठे करते पे हो, कभी नहीं हो सकता। हर बंदा अपने हद में रहे। और सुनियो तुम्हें मुबारक हो, कसम खुदा की, तुम नबी पाक के भी बाअदब हो, सहाबा के भी बाअदब हो, अहले बैत के भी बाअदब हो, साथ में नबी पाक की नस्ल पाक क़यामत तक के लिए हो, उसके भी बाअदब हो, अल्लाह के वलियों के भी बाअदब हो। लेकिन इस अदब का ये मतलब नहीं है कि तुम जो कहोगे हम आंखें बंद करके तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे, नहीं। बोलो ना यार, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है लाइन वो है जो हुजूर ने दी, लाइन वो है जो सहाबा ने दी, लाइन वो है जो अहले बैत ने दी, लाइन वो है जो हसन हुसैन ने दी। इसके अलावा कोई लाइन नहीं है। अब अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो अगली बात भी समझ लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की कितनी हकीकी बेटियां हैं? 4 हकीकी बेटियां हैं। और ये याद रखें, आपकी पहली बेटी का नाम है ज़ैनब। क्या नाम है? रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये आपकी पहली बेटी का नाम। अच्छा, आपको पता है ये ज़ैनब नाम रखा ही क्यों? इसके माना पर गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा वजह क्या है। नबी पाक की जब ये बेटी पैदा हुई ना, नबी पाक बहुत खुश हुए। इस बेटी को देख के हुजूर इतना खुश होते थे। ज़ैन इसका माना होता है जीनत, खूबसूरती। समझ आ रही? ए मत्थे दा टिक्का, ज़ैन का मतलब ये, ठीक है। अब अब्बे नू कहंदे जे ज़ैन अब अब्बे दी जीनत। हाय 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 हाय, जज़ाकल्लाह। समझ आ रही है? ये इसका मतलब है वालिद की जीनत। और यार नबी साडे ते नबी ने सैयदा ज़ैनब ने हुजूर फरमाउंदे ने जिवें कहंदे ने मेरी भी जीनत मेरी धी ज़ैनब है। इसका नाम ही ये रखिया है।
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد پاک ہے. جائیے, اور یہ وہی آپ کی اولاد پاک ہے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا. ادھر دیکھیے, آپ نے فرمایا بناتی خیر بناتی اصیبت فیہ. نبی نے فرمایا جب آپ نے پردہ کیا نا, تینوں بیٹیاں حضور کی نبی پاک کی زندگی میں پردہ کر گئی تھی. سیدہ کائنات 6 ماہ بعد آپ نے پردہ فرمایا تھا. جب آپ نے پردہ فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بناتی خیر بناتی اصیبت فیہ. فرمایا لوگو یہ میری بیٹی ہے اور بہت ہی پیاری میری بیٹی. اس جملے کو ذرا سمجھیں, میری بیٹی ہے اور بہت ہی, اور یہاں لفظ ہے خیر. اے بھی کون سمجھانا ہے لفظ کیا ہے؟ خیر. فرمایا بناتی خیر و بناتی, افضل و بناتی نہیں کہا. فرمایا خیر و بناتی. اب خیر و بناتی کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں کہا ہے؟ جو فضیلت ہوتی ہے نا, جس کی وجہ سے بندہ افضل ہوتا ہے, وہ بندے کے پاس ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں تقریر کر لیتا ہوں, یہ میری فضیلت ہے. ضروری نہیں کہ یہ میں فضیلت تمہیں بھی دے سکوں. جی میں بولنا شاید ہی کوئی بولے, میں تمہیں دے نہیں سکتا, لیکن میری تو شان ہے نا, میری ایک آواز ہے, یہ میری تو شان ہے, فضیلت ہے, لیکن میں آپ کو دے دوں یہ بہت مشکل ہے. اللہ چاہے تو ہو جائے ورنہ نہیں. لیکن یہ فضیلت ہے جو بندے کے پاس ہوتی ہے, آگے ٹرانسفر ہو جائے یہ ضروری نہیں. لیکن جو خیر ہوتی ہے وہ ادھر بھی ہوتی ہے, ادھر بھی ہوتی ہے. اس بات کو سمجھیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی خیر والی بیٹی. اس خیر کا مطلب کیا تھا؟ سنو, اس خیر کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے گھرانے مسلمان ہوئے. میری بیٹی کا فیض کس کس گھرانے کو ملا. اب آپ کہیں گے کس کو ملا ہے؟ نبی پاک کی اس بیٹی کا جو نکاح ہوا تھا نا, ابھی نکاح کے احکام نہیں آئے تھے, یہ سلسلہ چلتا تھا. قرآن کے مطابق ابھی احکام نہیں آئے تھے. اس سے پہلے نکاح ہو گیا تھا. نکاح تو پہلے بھی ہوتے تھے نا, لیکن قرآنی حدود بعد میں متعین ہوئی ہماری. نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نکاح کیا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کے بیٹے کے ساتھ, جن کا نام تھا ابو العاص بن ربیع. ان کے شوہر کا نام ہے ابو العاص بن ربیع. اور یہ کون ہے؟ یہ انتہائی شریف جوان تھا, یہ انتہائی سچا اور عادل جوان تھا. اتنا کہ جب بھی کوئی بات نبی پاک تک پہنچتی آپ فرماتے یار اے جڑا جوان ہے بڑا ہی چنگا جوان ہے. یہ میرے نبی فرمایا کرتے تھے, ایسی شان و شوکت کے مالک تھے. اب ہوا کیا, جب نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا, آپ خیر کا معنی دسن لگا بھی اگے کیویں جاندا ہے. آپ کی جو بیٹی تھی حضرت سیدہ زینب, آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. توجہ ہے نہیں سمجھ رہا تھی, چونکہ اس وقت آپ کی عمر پورے 10 سال تھی. سیدہ زینب کی عمر 10 سال تھی اس وقت. ہاں آپ نے کلمہ پڑھ لیا, سیدہ خدیجہ پاک نے پڑھ لیا, اور حضرت مولا علی اسی گھر میں رہتے تھے, انہوں نے بھی پڑھ لیا. حضرت ابو بکر آئے, انہوں نے بھی پڑھ لیا. اللہ اکبر. یہ چونکہ منسوب ہو گئی تھی ان کے ساتھ, حضرت ابو العاص بن ربیع کے ساتھ, وہ جب واپس آئے نا تو ان کو جب پتا چلا کہ محبوب پاک نے اعلان کر دیا ہے, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا ہی نہیں. جب آئے تو آپ نے بیوی سے پوچھا, سیدہ زینب سے, آپ نے کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا پڑھ لیا ہے. تو فرمایا کہ اب میں کیا کروں؟ فرمایا تسی بھی پڑھ لو. فرمایا نہیں میں نہیں ابھی پڑھنا. یہ ابو العاص بن ربیع نے کہا میں نہیں ابھی پڑھنا. 2 وجہ تھی, یہ بھی سنیے وجہ کیا تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی تھی. آپ نے فرمایا اگر میں نے ابھی کلمہ پڑھا نا تو لوگ کہیں گے شاید یہ ساری امانتہ ہوں دب جائے گا, کھا جائے گا. نہیں, پہلے میں امانتہ دے گا, پھر میں پوچھا گا کو لین دین ہے تو کر لو. ہوں میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگا. جے ایک مطلب گل کی تہ تک پہنچی ہے, کیوں نہیں اس وقت کلمہ پڑھا. اور دوسرا فرمایا کہ میں نے ابھی کلمہ پڑھ لیا نا تو یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنے سارے کلمہ پڑھ رہے ہیں, میں ابھی دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے. وہ بیٹھے ہو, کافی عرصہ گزر گئے, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. لیکن چونکہ احکام نہیں تھے کہ اس وقت نکاح کے بعد کیسے رہنا ہے, جیسے چلتا تھا ویسے ہی نبی پاک نے نکاح برقرار رکھا. جب جنگ بدر ہوئی, بات سنیے گا, جب جنگ بدر ہوئی تو یہ مکے والوں نے کہا تھا کوئی بندہ گھر نہ رہے. ابو جہل سارے کٹ کے لے گیا سارے. وہاں پر چل کے 70 مارے گئے جنہوں نے بہت ہی آگ لگی سی. اس پارٹی دے 70 ٹونگے گئے جنہوں نے بہت ہی آگ لگی. سارے تو پہلے بولی ڈبو گیا. میں کہ ایک 60 نہیں جو 50 سکیا.
گل سمجھ آتی پئی ہے؟ جنہوں نے بہت ہی آگ لگی ہوئے ہم جاندے جے بڑا شوق سی انہوں مفتی منیر رحمان دے بھونکڑ دا بڑا شوق سی انہوں جناب بابا جی خادم حسین رضوی دے بھونکڑ دا کہ میں ان سے اچھا دین جانتا ہوں بڑی کل تیرا نام صحیح رکھیا سی تو ڈبو ہیں چاہ سوچ دینا جس دن گڈی تو دوڑتا سی ایڈی زبان باہر سی میں کہا ایک تکا نہیں پچایا آجے حال گرامی قدر حضرات ان گلہ نے کرنو بہت میں دیر تک کارتا پہ جانو چھیل کے چوک تے ٹنگ دیا لیکن چونکہ اسی جنہیں میں گلہ کرنی ہیں وہ گلہ ہو رہے سونے یہ موضوع نہیں سمجھانا ہے ٹھیک ہے او تو گئے پہلے سلاٹ 70 دے 70 جنہوں بہت ہی آگ لگی سی وچے ابو لہب تے جناب وچے ابو جہل تے وچے امیہ بن خلف تے وچے ولید تے وچے پڑا سارے ٹنگے گئے وہ تو گئے مار 70 بن کے کہہ دی توجہ ہے نا اے جڑے قیدی بنن سن اے دے وچ نبی پاک دے اے داماد ابو العاص بن ربیع بھی سن جدو قیدی بنی نا فیصلہ یہ ہویا کہ جنہیں قیدی نے ٹیکس دیو فدیہ دیو جرمانہ دیو تے چھوٹ کے چلے جاؤ اور جڑے پڑھنا لکھنا جان دیو ساجے بچے نو پڑھنا لکھنا سکھا دیو تو تسی چلے جاؤ انہوں نے پیغام کا لیا اپنی زوجہ نبی پاک نے اس ویلے تائیں اپنی بیٹی کی انہوں نے نال ہی رکھی سی مکے پاک آپ نے پیغام کا لیا جدو پیغام ہونا تک گیا بھی فدیہ دیو آپ دے گلے دے وچ ایک ہار سی جڑا اما خدیجہ پاک نے نکاح دے ٹائم تے آپ نو پایا سی انہوں نے ہار لا کے دیتا جدو ہار نبی پاک دی بارگاہ چایا نبی پاک نے اینج ویکھیا نا ہار ویکھ کے بیوی بھی یاد آ گئی تے بیٹی بھی یاد آ گئی تے نبی دی آنکھاں چوتھرو بھی آ گئے نبی پاک رون لگ پے صحابہ کرام علیہ رضوان دی آنکھاں چوک گئیاں کہنے لگے یا رسول اللہ جو آپ فیصلہ کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یار یہ وہ ہار ہے جو میری بیٹی زینب کو میری بیوی نے پہنایا تھا آج مجھے بیٹی بھی یاد آ گئی بیوی بھی یاد آ گئی آپ بتائیں اگر آپ چاہیں تو زینب کا قیدی میں ویسے ہی نہ چھوڑ دوں اور ہار واپس کر دوں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہے آپ جیسے چاہیں وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات آپ جیسے چاہیں آپ فیصلہ کر دیں نبی پاک علیہ السلام نے ہار بھی واپس کر دیا اور یہ جو ابو العاص بن ربیع ان کو بھی چھوڑ دیا لیکن نال ایک گل کی تھی کہنے لگے بھی گل کلمہ تو میرا جے نہیں پڑھیا ہیں بھی تو جوان اپنے اصولاں دا پکا اے ہار میں تینوں دیندا پیاں چھڑدا بھی میں تینوں پیاں لیکن میری ایک شرط میری بیٹی میرے کول پڑھا جا انہیں آخیا پکا ہو گیا جی اوتھے گئے سارے تو پہلے اپنا قرضہ دور کیتا ہے اس تو بعد حضرت زید بن حارثہ دیگر صحابی نبی پاک نے بھیجے انہوں نے نال حضرت سیدہ زینب پاک مدینے آ گئیاں آپ نے سارے قرضے دور کر کے مکے والے دے سامنے آ کے آج میں کلمہ پڑھ دیا پیا جے محمد مصطفیٰ کلمہ پڑھ کے سیدھا آپ مدینہ طیبہ آ گئے مدینہ طیبہ دے وچ آ کے سیدہ زینب پاک نو دسیا انہوں نے نبی پاک نو دسیا نبی پاک نے فرمایا زینب تو کیا کہتی ہے فرمایا یا رسول اللہ اس کو قبول کر لیا جائے فرمایا جا میری تھی میں قبول فرما لیا ایک روایت میں ہے نکاح جدید ایک میں ہے نکاح قدیم نبی پاک نے برقرار رکھا اور اپنی بیٹی کو ان کے سپرد فرما دیا یہ ہے حضرت سیدہ زینب آج یہ خیر و بناتی فرمایا اس کی خیر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے شوہر نے کلمہ پڑھا ہے خیر دا مطلب یہ اور صرف خیر یہ نہیں ہے رکو ذرا گل سنو نا پتہ چلے نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں نے یہ جو حضرت زینب تھی ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام امامہ تھا سارے پر توجہ کرے آ رہے ساڑھے جڑے خطیب نے نا مولوی خطیب علماء نہیں خطیب انہوں نے بھی ایک ناانصافی کی تھی جیسا اللہ صرف امام حسن و حسین پاک دا ذکر کیتا ہے باقیاں نہیں کیتا نبی پاک علیہ السلام دے جی اے نواسے نے اس سے طرح حضرت امامہ بھی نواسی ہے تذکرہ کریا کرو صرف سورات دوڑے تے مائیت قوم دے پیسے نہ بلیٹ کے لے جایا کرو مسئلہ کاری گل بھی سمجھاؤ اور سنیے بخاری شریف کے اندر حدیث نہ ہوئے فقیر ذمہ دار جس طرح سجدہ کر دیا امام حسن حسین نبی پاک دے کول تشریف لے ہوندے سن ایتھے تو صرف سجدے والی گل ہے نا میں بخاری پاک ذمہ داری نہ بیان کر رہا ویڈیو بنتی پئی ہے نبی پاک حضرت امامہ اے جڑی سیدہ زینب پاک دی بیٹی سی اتنا پتہ کتنا پیار کردے سن اتنا پیار کردے سن جس لئے آپ نماز واسطے کھڑے ہوندے سن نا حضرت امامہ آ جان آپ انہاں نوں چوک کے اپنے گوڑیاں تے رکھ کے نماز شروع کر
قرآن پڑھتے ہیں جڑے رکوع جانا نا تے آپ نے انہوں نے اینج لا کے تھلے کھلارنا تے پھر سجدہ کرنا. میں کیا پتر جڑے سجدیاں چتے آئے نے سنی انہوں بھی بندا جڑے رکوع قیامت آئے نے انہوں بھی بندا. بخاری پاک وچ میرا کاکا حدیث نہ ہوے میں ذمہ دار ہاں. بے شک بے شک حضور کی نواسی ہیں. سواد آیا کہ نہیں آیا؟ جے میں ڈال بھائی یہ بھی حضور کی نواسی ہے میرے بھائی. اور یہ پتہ کون نواسی نے سن؟ سیدہ کائنات لاکھوں سلام آپ کی شان پر. میں حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں. یہ حضرت امامہ جو تھی یہ اتنی اعلیٰ قسم کی تربیت یافتہ تھی. سیدہ پاک نے بھی ان کی تربیت کی ہوئی ہے, ان کی والدہ نے بھی, اماں خدیجہ نے بھی, نبی پاک نے بھی. یہ حضرت زینب کی میں بات کر رہا ہوں. جب حضرت سیدہ خاتون جنت بیمار ہوئی نا, اے گل سنی ذرا, اے پچھ جڑا تیناں تیاں دا انکار کردا کوڑے بدماش نو, انہاں کہا دس اس گل دا جواب دے, میں تیریاں کتاباں چوں نہ دساں مینوں سننی نہ آکھی. ابھی چیلنج کروں میں نال کردا ہوں. سیدہ فاطمہ پاک نے فرمایا اے علی میرے تو بعد جڑا تسی نکاح کرنا ہے نا وہ پتہ کدے نہ کرنا؟ جی دسو کدے نہ کرنا؟ فرمایا میری جڑی بھانجی ہے نا زینب دی بیٹی, میری وڈی بھین دی دھی. یہ تو صرف بھانجی ثابت نہیں ہو رہی, سیدہ کائنات دی زبان چوں بھیناں بھی ثابت ہو رہی ہیں. فرمایا میری جڑی بھانجی ہے نا جدا نام امامہ ہے اودے نال نکاح کرنا ہے. کیوں؟ فرمایا ایک تو میرا خون ہے, دوسرا میری بہن دی ہوتی ہے, تیسرا حسنین کریمین چھوٹی عمر دے وچ نے انہاں دی حفاظت بھی وہی کرے گی. اور فرمایا اے علی پہلے میں تواڈے نکاح چ رہی ہاں, میرے تو بعد اگر کوئی معیار والی عورت میں فاطمہ دی نظر دے وچ ہے تے میری بھانجی ہے. اور یہ اس گل کا جواب کون دے گا جناب؟ نبی پاک کی ایک ہی بیٹی ہے. بھرت دفاع ہو, تینوں کہنے کہ ایک ہی بیٹی ہے. حضرت سیدہ کائنات اپنی عمل تو دس دیاں پئیاں نے. فرمایا علی میری بھانجی دے نال بیاہ کرنا جے, اور حضرت علی نے انہاں نال نکاح کیتا ہے. لوگ یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں میں زیادہ علی علی کرتا ہوں. میں کہا تو علی علی کرتی, علی نے بچیاں نے نام دسنا. میں ثابت کرتا ہوں حضرت علی کے ایک بچے کا نام ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے, ایک کا نام عثمان ہے. اور اگلی گل ہے ایس گل تے سنی ڈھلا نہ بولے جے وچ غیرت نہیں ہو منہ تھلے رکھے, با غیرت او بولے جے وچ غیرت ہے. میں کہ امام حسین کلے اوتھے شہید نہیں ہوئے, حضرت عباس کلے شہید نہیں ہوئے. میں تیریاں کتاباں چ بکھاواں گا علی دا پتر جے دا نام ابو بکر ہے او بھی اوتھے شہید ہویا. علی دا پتر جے دا نام عمر ہے, عثمان ہے, او بھی اوتھے ہی شہید ہویا. تے پھر جدو کربلا دے شہیداں دا ذکر ہوئے تے صرف حسنو امام حسین پاک تے عباس پاک کیوں, باقی ابو بکر عمر عثمان دا نام کینے لینا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب رات کی چلنا کرنیاں سوکھیاں نے, قسم خدا دی سنیاں ورگا مسئلہ کی کسی لوکت تماشے بنائے نے آ کے امت میں جون تفرقے پیدا کیتے, جون پیدا کیتے. پھر کوئی جی میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو نہیں مانتا, میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا, میں یہ نہیں مانتا. تو میں کہا زداری تیرو بندہ ہی نہ بنی ہے. شرم اور حیا کرنی چاہیے. مسلمان ہو کے انکار کرے یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی خیر ہے. فرمایا خیر و بناتی, میری بیٹیوں میں یہ خیر والی میری بیٹی ہے. فرمایا اس کی خیر ایسی ہے جو علی کو بھی ملی ہے. یہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ, نبی پاک کی بڑی بیٹی. اور آپ کو پتہ ہے لوگ باتیں کرتے ہیں یار یہ بھی کبھی بتائے نا,
जिस दिन आपने हिजरत करनी थी, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ, जिस दिन हजरत सैयदा पाक ने हिजरत करनी थी ना, यानी आपके शौहर ने भेज दिया तो दिन दिहाड़ी भेजा, काफरों ने रास्ता रोक लिया। एक हिबार बिन असवद नामी वो बेगैरत था जिसने आपके पेट मुबारक पर नेज़ा मारा, और आप उस वक्त उम्मीद से थी, आप उस वक्त उस बच्चे को ज़ाया, हमल ज़ाया हो गया। ये याद रख लीजिए। ये नबी पाक की बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब के साथ ये मामला हिजरत वाले दिन पेश आया। अब ये बातें कोई नहीं बताता, इस पे बयान करके कोई नहीं रोता कि सैयदा की बहन के साथ क्या हुआ है। और ये हजरत उमर ने बूहे तोड़ देते, हजरत उमर ने बूहे तोड़ने होते तो नबी पाक ने पहले दुआ मांग के अल्लाह को ले आई क्यों। 5-4 बंदे ने सिर हिला के गुजारा कर लिया, चलो भला हो थोड़ा, उन्होंने बूहे नहीं पढ़ने, और ये बूहे पढ़ने होंगे सैयदा पाक ने, तो फिर हजरत सैयदा ने और मौला अली ने मिल के अपनी बेटी जिहदा नाम उम्मे कलसूम सी ओदा निकाह कीता ही क्यों है। ये हजरत उमर ये दामाद है मौला अली के, पता है आपको इस बात का? मैं तो पहले दसा भी साढ़े सुराले मेरी कोई नहीं के बयान कर दे, लेकिन तुहाडा पैसा सारा होना वास्ते है। तुसी बड़े चस्के ले लियो, चस्के लेना बंद करो, मसलक सुन। अब समझ आ रही है? शेर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ भी इतना कुछ हुआ। और जब इन्होंने पर्दा फरमाया ना, नबी पाक अलैहि सलाम ने हजरत उम्मे अतिया से फरमाया था, फरमाया मेरी बेटी को 3 मरतबा गुस्ल देना है, इस तरह गुस्ल देना है, ये खुशबू लगानी है, और फरमाया ये मेरी चादर भी देनी है तबर्रुक के तौर पर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक बेटी, और ये पहली बेटी है। इनके तज़किरे में सुनाऊं आप हैरान हो जाएं, लेकिन चूंकि जिक्र हमने बाकी बेटियों का भी किया। आपकी दूसरी बेटी हजरत रुकैया हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपका निकाह जब हजरत उस्मान गनी से हुआ, पहले अबू लहब के बेटों के साथ था, हजरत रुकैया का भी उम्मे कलसूम का भी, चूंकि उस वक्त ये अभी अहकाम नहीं आए थे, और वो रिश्ता उधर किया क्यों था ये भी सुन लें। हजरत अम्मा खदीजा पाक का कबीला था, और ये जो नबी पाक का कबीला था ये बनु हाशिम था। अब जो दूसरे कबीले वाले उधर जब हजरत सैयदा ज़ैनब का हो गया ना, तो ये बनु हाशिम वाले आ गए, कहने लगे तुसी हुण बाकी बेटियां दा सानल करो, वो ना होवे सारा तुहाडी बीवी जिहड़ी खदीजा है अपने हाल ही ना कर लवे। ये भी तो बड़ा मसला हुंदा ना, मैं 2 इधर देने, मैं 2 इधर देना। ये वही वो अबू लहब उस वेले यही मसला लेके आया सी। नबी पाक ने मशवरा फरमाया तो हजरत खदीजा ने कहा जी इसमें तो आप ही बाइख्तियार हैं, मैं कौन हूँ। आपने इजाजत तो दे दी, लेकिन आपको पता था अबू लहब की जो बीवी जिसका नाम उम्मे जमील है जबान दराज थी, और पता है क्या उसका स्टेटस भी सुन लें आप। वो जो उम्मे जमील थी काफिर ही मरी थी, ये भी याद रख लीजिए, काफिर ही मरी थी। तब्बत यदा अबी लहब की तफसीर आप उठा लें, तफसीर रूहुल बयान उठा लें, उसके अंदर ये बात मौजूद है। अल्लामा फैद अहमद वैस साहब का तर्जुमा पढ़ें, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जदों तब्बत यदा नाज़िल होई ना भी, ओ अबू लहब तेरे हाथ टुट जान ते तेरी जड़ी बेगम भी बर्बाद हो जाए, गले च रस्सी फस जाए, कंडियां नाल ही मर जाए। ये असल करदी की हुंदी सी, कंडे चुक के ना, इधर देखना, कंडे चुक के नबी पाक दे ना राह दे विच छिड़दी हुंदी सी, भी नबी पाक दे पैरां दे विच चुभणगे, इन्हां नूं तकलीफ होएगी तो मैनूं सुकून मिलेगा। काफरां दे काम वेख पुट्ठे पुट्ठे, ये एवें नहीं कुरान चलाउंदे, वो सिर्फ एक कहंदे ने किस तरह इन्हां नूं तकलीफ होवे, जबकि साढ़े इस्लाम के अंदर किसी किताब को जलाने की इजाजत नहीं है। भावें उन्होंने तारीफ है, लेकिन ये बावजूद फरमाया कि नहीं जलाना, ताकि किसी और मौका भी ना मिले, और साड़ी ये तरबियत भी नहीं है। लेकिन सुनो जी मैं बात समझा रहा, वो ना कंडे सिटती होंगी सी। जदों ये सूरत नाजिल हुई ना, नबी पाक ने पढ़ के सुनाई, वो मक्के दे विच जिदा पंजाबी कहते हाल पै गई हैं। ये अबू लहब ते ओदी बीवी होना दोनों के बारे आ गई, ऐ तो बर्बाद हो गए जनाब। ओनू बड़ा वट चढ़िया बीबी नू, बजाए दे के समझे ओ होर वो ना नबी पाक नूं लभदी फिरे। गौर दे नाल सुनिया जी, हर गल ते मौलवी ना कवे, कोई गल्लां ते आपे सो, ये नबी पाक नूं लभदी फिरे। ते एक गली दी नुक्कर ते नबी पाक भी खड़े ने, ते नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक पाक भी खड़े ने, आपस च गल्लां करदे पए ने। अल्लाह दी कुदरत ए वे ओनू अबू बकर नजर आउंदे पए ने, नबी नजर नहीं पे आउंदे। अच्छा उथों दौड़दी हजरत अबू बकर को आई ना, तो कहनी दस तेरा नबी किथे है। इधरों गल सुन लिया जे, ओनू भी पता सी नबी मिलना ते अबू बकर दे कोल ही मिलना है। आज अबू बकर नूं छड्ड के तुसीं नबी नूं किवें हासिल करोगे, मैनूं दसो ते सही ना। अच्छा उन्हें जदों आख्या ना
حضرت ابو بکر بڑے زیرک انسان سن تے بڑی جلدی گل سمجھ جاندے سن. آپ نے آخیا یہ کہن ڈی کہ تیرے نبی کتھے؟ نبی پاک حضور مسکرا پے. حضرت ابو بکر فوراً سمجھ گئے نہیں کہ تو انی آ کھلوتے آ نو 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 نو. آپ نے آخیا لا بلا مرضی ہے تہاڈی. آپ نے آخیا لا بلا کیا کڑی گل ہوئی لا بلا صورت آ گئی ساڈے بارے اسی برباد ہو گئے. فرمایا ہجے ہور ہونا ہے. لو جی مٹھی جائیے گل کرنے لگے جی اگر کوس کمپنی کا بندہ بیٹھا تو کان کھڑے کرے ہم نا جب اشہد ان محمد رسول اللہ ہم انگوٹھے نہیں چومتے. میں نے کہا کیوں؟ آخر تم کہتے ہو آدم علیہ السلام نے چومے تھے ان کو تو نظر آئے تھے ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے. میں آخیا یار گل یہ اسی تو صرف اپنے ابے کی سنت پہ ادا کرنے ہیں. اسی اتنے شیطان کو کنکریاں مار کے آئے ہیں اتنے سارے دو چار چمچے کڑچے. میں کہا گل سنو ارے آؤ ارے چھڑکنے ہو. میں کیا میرے ہاتھی چڑھ گئے. میں کہا کنوں کنکریاں مار دو شیطان. میں کہا دیستا ہے کہ نہیں. آخر کیوں؟ کہندا اسی تو کسی کی سنت ادا کرتے پہ پاویں دسے پاویں نہ دسے اسی نبی کی سنت ادا کرنی ہے. میں کہا اسی بھی تاں جمنے ہیں پاویں دسے پاویں نہ دسے اسی بھی سنت ہی ادا کرنی ہے. حضرت جی انہوں ناستیاں نو راہ نہ لبے بھئی ایتھے بھی اتاری ہو رہا دے اٹھے چڑھ گئے ہیں. میں کہا ایتھے آج تسی اپنے بابے دے کول سے ہی پھسے ہو نا ساڈے. جو ہے پرانے سناولے نو میں ویکھیا ایٹا وہ مارن ڈیا سی پتھریاں شیطان. میں کہا دیکھی کتے ابو نو بہت ہی درد ہے کچھ شرم دا حیا کر. اسی تے اللہ دے فضل نال جنہ بھی یور سی کڈ وٹ دتے سن اودے تے گل ہی کوئی. اللہ آپ کو بیٹھے ہو سمجھ بھی لیا کرو. ہر بندے نو اپنے ہی پیارے ہوندے نے نا. سانت راتی نیند نہیں سی ہوندی سویرے ایک باری زور ہو گئے سی. کیوں بھائی فیاض ہے میں ویکھدا سی فیاض کتے آپ صاحب نظر آندے پے نے فیاض نہیں نظر آندا. چلو شکر ہے نظر آ گئے ہو. ہن داتا صاحب دے جڑے بزرگ سن عاشق وہ تے ٹر گئے نے ہن تسی ہو. توجہ کرنا ذرا توجہ میرے عزیز میرے بھائی ان باتوں کو سمجھو. یہ جڑا شیطان ہوندا نا یا شیطان دی نسل ہوے اینوں نہیں نظر آندے. چلو یار مرضی ہے میں گل تے کر چھڈی تانوں. اب ہوا کیا توجہ میری طرف رکھیے گا. ہوا کیا نبی پاک علیہ السلام کول کھلوتے نے ساری گل سن لئیے. انہیں آکھا آج میں پھر کنڈے لے آ کے سٹاں گے. انہیں جدو کنڈے لے آ کے سٹنا آ جے روح البیان دے اندر گل ذرا پڑھ لیا جے چا ساج میں تسی بول لیا جے میں مٹھے ہی بولاں گا. وہ جدو کنڈے سٹ کے جاندی ہے روح البیان لکھیا نبی پاک جدو ٹردے نے نا اوتھے آپ قدم رکھدے نے ہوندا ہے کنڈا جدو چکدے نے تھلے گلاب دا پھول بنیا. اے جے میرے نبی دی شان جزاک اللہ. اے جے میرے نبی دی شان سمجھو. ابو لہب وہ دے دو بیٹیاں دے نام نکاح سی لیکن بعد دے وچ وہ ختم ہو گیا. وہ وجہ ام جمیل سی بڑی تیز ترار عورت سی. اللہ نو بھی یہی منظور سی بھی انہاں دی گل بھی پوری ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ محبوب پاک علیہ السلام دی جڑیاں بیٹیاں نے شادی اوتھے ہوے جتھے محبوب چاہندے ہیں. نبی پاک علیہ السلام جب ادھروں رشتہ ٹوٹا نا آپ نے سب تو پہلے حضرت عثمان غنی دے نال فرمایا. اور ادھر سنیا جی میں جی پہلے آخیا نا بھی سارے مولوی اے جڑے خطیب لوگ نے یہ بس اوقات دو نمبری کرتے ہیں یہ سارے رشتے نہیں دستے. انہوں نے آ بھی گل ہے خصائص کبرا چک کے دیکھ لو. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہ پورا باب قائم کیتا ہے جہاں نام رکھیا ہے باب اختصاصی بناتی ہی. جڑے محبوب پاک دیاں بیٹیاں نے انہاں دی خصوصیت کی لا یتزوج علیہن کہ جے دے نکاح دے وچ آ جان او پھر انہاں دے ہوندیاں دوسری عورت نہ نکاح نہیں دے کر سکتا. حضرت ابو العاص بن ربی نے بھی اونی دیر دعا نکاح نہیں کیتا. عثمان غنی دے نکاح پہلی بیٹی آئی تو آپ دی کو بی سی کوئی دوسرا نکاح نہیں سی. دوسری بیٹی دے نال نکاح ہویا تے کوئی اس تو بعد تیسری عورت نہیں سی. حضرت مولا علی دے گھر حضرت سیدہ پاک سن تے کوئی بی سی انہاں دے ہوندے آ. اے
نبی پاک دیاں ساریاں بیٹیاں دی خاصیت ہے. اے تو سبھی پہلے سنیا ہونا ہے کہ نبی پاک نے روک دیا تھا اے علی میں تجھے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیتا, تو حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا سیدہ کی موجودگی میں جائز نہیں تھا. اور میں کہ پتر صرف ایتھے گل نہ روک, باقی تیاں واسطے بھی اے ہے شان. دیکھو یار کتنی بڑی شان ہے جڑی لوگ دستے ہی کوئی نہیں. اور امام سیوطی نے پورا باب قائم کیتا ہے. اور ادھر آؤ تو اگلی گل بھی دساں, آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن دے وچ آکھیا نہیں کہ بندہ دو دو شادیاں کر لے, تین تین کر لے, چار چار کر لے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. چاہتا تو آرڈر ہے نا, تے جدو سارے واسطے ہے تے نبی پاک دیاں بیٹیاں جنہاں دے گھر میں آئیاں جان اوتھے آرڈر کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے ہن کو دوڑا سننا ہے, علمی گل سن لیندے ہوندے ہو. تواڈے کول تے اسی آئی دا ہی تاں ہیں یار کہ تسی گل سن کے خوش ہونے والے بندے ہو جا. یہ وجہ کیا ہے؟ سنو, یہ وجہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا جدو حضرت علی پاک نو آفر آئی نا کہ تسی نکاح کر لو, بخاری پاک دے وچ بھی موجود ہے, ہشام بن عروہ نے آکھیا میری بیٹی دا نکاح علی دے نال کر دیو. آپ نے فرمایا نہیں, میری بیٹی اودے گھر ہے, جنی دیر میری تھی ہے علی کسی اور نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا جو چیز فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے بھی دے, بس نہیں ہو سکتا. اللہ یہ میں وضاحت کرنا, لیکن آؤ نا سوال یہ پیدا ہوتا کہ نبی پاک دی بیٹی جڑے گھر ہوئے اتنے دوسری عورت کیوں نہیں جا سکتی؟ اے بجلی گل جڑی وجہ تو یہ منع ہے, نبی پاک کا اختیار تو ہے ہی ہے نا. حضور نے فرمایا نہیں ہو سکتی. وہ دی لاجک کیا ہے؟ لاجک ہے جڑیاں سونکڑاں ہوندیاں نے نا جی, وہ اپنے شوہر نو برا نہیں کہدیاں. لگیا سونکڑاں جڑیاں ہوندیاں نے نا جی, وہ اپنے شوہر نو برا, اپنے سسرال نو بھی برا نہیں کہنیاں. وہ ایک بی بی نے کوشش کرنی ہے کہ تیرا ماں پیو ایدا, تو یہ کہنا تیرا ماں پیو ایدا. وہ صرف اس لیے مقابلہ ہوتا ہے دو خاندانوں دا, اس بی بی دے خاندانوں او دا ایک دوے تے حملہ کر دیاں نے. ٹھیک ہے, شوہر میں تو کچھ کہنا نہیں, انہوں نے دکھائش ہوتی ہے ساڑھے زیادہ پیار توجہ زیادہ اٹریکشن سب کچھ, سسرال میں بھی کچھ نہیں کہنا. اس نے سارے تیرہ تلواراں دے رخ ہوندے نے تے ایک دوے دے ماں پیو وال ہوندے نے. اگر نبی پاک دی بیٹی دی کو سونکڑ ہوندی تے او دے دل دے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاندا کمینگی والا, او آکھیا چھڑدی بھی تیرا پیو ایدا تے تیرا باپ ایدا, قسم خدا دی او دے پلے کچھ نہیں سی رہنا. اے نبی پاک دا اختیار بھی ہے تے دوئیاں بیبییاں دا ایمان بھی سلامت رکھے ہے. آپ کو پتا ہے سیدہ عورت ہوئے سیدہ, او دے نال سب تو افضل ہے کہ شادی سید کرے. پتہ ہے آپ کو اس مسئلے دا؟ لیکن یاد رکھ لو, اگر سیدہ عورت ہوئے او دے نال غیر سید نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن علماء نے فرمایا اور سیدہ نو چاہیے ہے اور سارے رشتے کرنے والے نو مال و دولت دی بنیاد تے نہ شادی کرے, بے شک منصب دی بنیاد تے نہ شادی کرے کہ میں سیدہ میں نے شادی کر دی بھی بڑے مال و دولت والا بڑا بزنس مین ہے, بڑا اس کو پیسہ ہے, ماسٹر ہے, پروفیسر ہے, فلانا ہے, ٹمکانا, تو میں نہیں. فرمایا کرنا ہی تو صرف علم دی بنیاد تے کر. کیوں؟ فرمایا جن کو علم ہوئے گا نا انہوں پتہ ہوئے گا کہ یہ سیدہ ہے, یہ نبی پاک دا خون ہے, تے میں کدی بھی یہ دی توہین نہیں کرنی, جو کیتی تے برباد ہو جاؤں. تو سا کے سمجھے ہے اے جے سنیاں دا مذہب, اجے بھی کوئی آکھے کہ سنی سیدہ نال پیار نہیں کر رہے ہو, وقت دے آ یزیدہ, تینوں کی پتہ ہے سنی سیدہ نال پیار کیے کردا ہے. بھائی توجہ ہے, ان پتہ لگا جے علماء نے فرمایا اگر سیدہ کے ساتھ نکاح ہو جائے ساری زندگی اس کی توہین نہ کرنا. اسی غصے ہو جائے گے نا, تیرے بھرا ایدا, تیری بہن ایدا, تیرے ماں باپ تیرے نسلی ایدا, ان جا کے تے برباد ہو جائے گا, فارغ و کافر ہو کے مرے گا. کیوں؟ تینوں نہیں پتہ ہے نبی دا خون ہے. سمجھ آئی جے گرامی قدر حضرات, اج دی بھی سیدہ ہوئے تے او دا اتنا احترام ہے تے پھر جڑی ڈائریکٹ نبی دی بیٹی ہوئے
कितना एहतराम बनता है। इस वास्ते नबी पाक की बेटियां ते सौंकण आ सकती ओदी वजह ये वे ताकि ओदा ईमान सलामत रहे कि वो सौंकनी वाले चक्कर दे विच आके दूसरे नूं ताना ना दे पवे। ताना दिता ते ईमान बर्बाद हो जाए। समझ आ गई है? नबी पाक ते सारी जिंदगी ज़कात फर्ज नहीं हुई। तुहानू मसला समझा लवां। बेशक 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 सारी जिंदगी हुजूर ते ज़कात नहीं फर्ज हुई, बेशक आपने दिती नहीं। उलमा ने लिखा क्यों? अगर नबी पाक ने अपने को माल नहीं रखा। फरमाया यार गल माल की नहीं। नबी पाक ने फरमाया अगर ये पहाड़ जो मेरे दाएं है बाएं है मैं चाहूँ तो सोने का बन के चल पड़े। मालो दौलत वाली तो तू गल ना कर। अल्लाह ने फरमाई ना तो ना कल कौसर महबूब हर शय तुहाडे कोल है, तो फिर तू मालो दौलत वाली तो ना कर। हाँ हर शय तो उन्होंने कोल है, लेकिन बज़ाहिर तौर पर ज़कात दी क्यों नहीं? ऐ मैनू सब तो सोहनी गल लगी मुफ्ती अहमद यार खनीमी दी ते इहदे विच इश्क दा तर्जुमा आला हज़रत दा जे तुहानू समझ आ जाए तो तुहाडी सुभान अल्लाह मैनू चस आ जाए। आपने फरमाया जिहड़ी ज़कात हुंदी है ना, ज़कात ये तुहानू पता होना चाहिए है। बंदा जदों भी देवे ना वो देन वाला बंदा गरीब होना चाहिए है, पर वो मेरा गुलाम नहीं होना चाहिए। मैं अपने गुलाम नूं नहीं दे सकता। फरमाया सारा जहान ते हजूर दा गुलाम है, हजूर दिंदे किहनूं? तो समझ आइए हाफिज साहब नूं चस आ गई है। तुहानू कदों आनी है? सुभान अल्लाह ते आखो। सारा जहान दे हजूर दा गुलाम है। किथे बैठे हो मेरे अजीज? इन्हां गल्लां नूं समझ। इस तरह ये सैयदां दा मकाम है, सानू समझना पड़ेगा। और ये सुन्नी तो इलावा कोई माई दलाल समझ सकता? ये सुन्नी समझ सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी बेटी का निकाह हज़रत उस्मान दे नाल फरमाया। इधर वेख्या जे इधर ताकि तुहानू गल समझा लवां। तीन गल्लां मैं होर सुनाणियां ने, उस तो बाद तुहानू छुट्टी देनी है क्योंकि सवा घंटा मैं तकरीर करनी, फिर अगलियां नूं सबक सुनाना चल के। और अजे काश मेरा दिल करता है फिर कदी मैं जींदा रहा ना तो मैनू कल्ला मौजू दिया जे सैयदा कायनात दा, फिर मैं तुहानू सुनाना बीबी पाक दी शान। अज हक नहीं अदा होना, यकीन अल्लाह ते करो, लेकिन इशारा मैं एक गल दा दे के जावांगा। गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों निकाह फरमाया हज़रत उस्मान गनी दे नाल, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अक्सर अपनी बेटियां दे घर जाते सन। आज जिन्ने बैठे हो ना तुसीं शादियां करके अपनी बेटियां दे घर नहीं जाते। नबी पाक ने सैयदा पाक की शादी की तो नबी पाक उन्होंने घर भी जाते सन। बल्कि अगर शायद तुहानू याद हो कई लोग कितने लिखा मैंने तो हाँ मैं अगर दिल तो करता मेरा तकरीबन कोई 7-8 इंच का हाथ चांड मारा हर शा तेन विखावांगा तो तू मन्नेगा साढ़े तो एडा भी अखबार तेन कोई नहीं। तो जे बहुत ही शौक ही ना, नबी पाक ने फरमाया ए गल सुन ला। हज़रत सोबान फरमाते ने नबी पाक जो सफर से जाते सन ना सारियां मिलते सन, तो सब तो आखिर हज़रत फातिमा मिल के जाते सन। तो जो आते सन सब तो पहलों बीबी पाक नूं चल के अपनी बेटी नूं मिलते सन। समझ आ रही है? और अगर अजे भी समझ नहीं आई ए हदीस पाक ही इस याद अंदर मौजूद ही। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस वेले भी हज़रत सैयदा पाक के घर जाते सन, सैयदा पाक नबी पाक नूं वेखदियां सन, उठ के खड़ियां हो जांदियां सन, मरहबा कहंदियां सन, नबी पाक दा हाथ चूमदियां सन, ते जिथे आप बैठियां होंदियां सन उत्थे नबी पाक नूं बिठाउंदियां सन। जिस वेले सैयदा पाक नबी पाक के घर आउंदियां सन, नबी पाक वेखदे सन, अपनी धी नूं वेख के उठ के खड़े हो जाते सन, अपनी बेटी नूं अगे ले आके मत्था चूमदे सन, मत्था चूमण तो बाद हाथ चूमदे सन, फिर अपनी जगह ते बिठाउंदे सन। लोकां पुछया हुजूर अपनी बेटी नूं चूमदे क्यों? फरमाया ए है ज़हरा। ज़हरा हुंदी है जन्नत दी कली। मेरा जदों दिल करदा है जन्नत दी खुशबू सूंघा मैं धी नूं सूंघ लैंदा, मैनूं खुशबू आ जांदी है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? आप हज़रात नूं ये जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यार धीआं दे नाल नबी पाक इंज उन्हां दे घर जांदे सन। हज़रत उस्मान गनी दे नाल अपनी बेटी दी शादी फरमाई ना हज़रत रुकैया पाक दी। तवज्जो है नहीं सारे हज़रात? नबी पाक है उन्हां दे घर, ते उस वेले पता बेटी की करदी पई सी? हज़रत उस्मान गनी दे तीन रिवायत ने। एक है सिर नूं धोंदियां पईयां सन, दूआ है सिर नूं तेल लाउंदियां पईयां सन, तीसरा सिर च कंघी करदियां पईयां सन। यानी इंज भी हो सकदा कि सिर धो के तेल ला के कंघी पईयां कर, इंज भी हो सकदा है। ठीक है अच्छा नबी पाक गए जाके वेख्या, बड़े खुश होए भी मेरी धी अपने शौहर की खिदमत भी कर दी है। फरमाया बेटा उस्मान गनी है अब्बा जी बहुत अच्छे ने, बड़े सखी ने हर एतबार दे नाल, ते कभी मैनू तकलीफ नहीं दी इन्होंने, लड़ाई झगड़े तन ना 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 ना, बहुत अच्छे ने। मेरे नबी ने फरमाया बेटा खिदमत तू कर दी भाई बहुत अच्छी बात है, और करनी है। उस्मान को शिकायत का मौका नहीं देना। क्यों? फरमाया तेनू ये पता होना चाहिए
یہ اخلاق دے اعتبار دے نال ساریاں تو زیادہ جڑا میرے قریب ہے میرا عثمان ہے. تے جدو یہ بیٹی فوت ہو گئی حضرت ام کلثوم دے نال نکاح فرمایا, انہاں دے گھر بھی نبی پاک انج ہی گئے. تے چل کے پوچھا, فرمایا دس بھائی عثمان. حضور بہت اچھے نے, بہت اچھے نے, بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. فرمایا عثمان دا لحاظ رکھنا ہی. جی ابا جی. فرمایا یہ بھی دسا کیوں؟ ابا جی دسو. فرمایا اس کائنات دے وچ ابراہیم دی شکل تے اللہ نے دو بندے پیدا کیتے نے, ایک عثمان غنی ہے, دوسرا تیرا باپ محمد عربی ہے. میرے نبی دیاں تیاں تو اینج نبی کر جاندے سن. اوے اپنی تیاں دا ویاہ کر کے تیاں دے کر جایا کر. جدو تو نہیں نہ جاندا تے او پھر تیاں تیریاں تے ظلم کردے نے. جدو تو جائیں گا انہاں نوں پتہ ہوئے گا انہاں دا کوسائی ہے, اور تیرے جان دے دو فائدے ہون گے. ایک تو ظلم نہیں کرن گے, دوسرا کوئی اونچی نیویں گل ہوئی تو تھی نوں سمجھا بھی سکیں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تسی ادھر چل جاؤ نا دیہاتاں دے وچ, اے چنگ تے پراں ٹپ جاؤ تے راوی تے چناب والے پاسے, وہ کہندے نے اسی دھی دے گھر نہیں جاندے, اسی تو دھی دے گھر دا ایک گلاس پانی دا نہیں پیندے. میں کیا بابا میری گل دا جواب دے, جے اس دھی دے گھر دا تو ایک گلاس پانی دا نہیں پیندا, اس دھی دے 2 کلے زمین دے دبی بیٹھا ہے اپنی وراثت وچوں, تیرے واسطے اے حلال ہے؟ دھیاں دا جڑا تیری وراثت چ آ کے وہ سارا کھا گیا ہے, بعد پتراں دے نام لواتا ہی. تے اودا کہنا میں دھیاں دے گھر دا گلاس پانی دا, گلاس حرام ہے, کلا جائز ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے عزیز. میں بالکل گفتگو نو سمیٹن والے پاسے آ رہا ہوں, لیکن میں کسی میں گل کی وضاحت کر کے جاواں گا. حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹائم پورا ہو گیا لیکن لنگر لے لو. سیدہ پاک دا لنگر نہ دیواں تو مینوں سواد ہی نہیں آنا. سیدہ پاک آپ دا ایک لقب بطول, آؤ ذرا جس تے کلام کریں. سنیا گا تسی عطاری ملانگ نو سن کے ویکھ. حضرت عطار دا نوکراں, تانوں پتہ ہونا چاہیے ہے جویں عطاری اہل بیت نہ عشق کردے نے, ماں نے جمیا ہی نہیں. توجہ ہے سب حضرات کی گرامی قدر حضرات. فیضان علی نام دیا مسجداں, فیضان خاتون جنت نام دیا مسجداں, فیضان حسن نام دیا مسجداں, فیضان حسین نام دیا مسجداں, فیضان قرآن نام دیا مسجداں. میں کہا اور کی لینا ہے؟ گرامی قدر حضرات آؤ, گلاں بہت نے لیکن میں ایک اشارہ دیواں. بطول یہ اصل معنی اگر دیکھا جائے نا, کٹ کے جدا ہو جانا. آسان مطلب بالکل ممتاز, الگ تھلگ. اجے نہیں سمجھ آئی, میں پنجابی ترجمہ کرنا لگا جے. سارے تو بکھرا. تو ان کا معنی کیا ہے؟ سیدہ کائنات دا لقب بطول. تیاں ہور بھی نے پر سب تو بکھری, عجیب شان والی. تانوں پتہ ہے سیدہ پاک آپ کا مقام کیا ہے؟ بطول. بطول علماء نے ساری تحقیق کر کے نا 3 چیزاں لکھیاں نے, ٹائم بہت تھوڑا, جلدی سن لو. ایک بطول ہے جنتی حور, انہوں نے بطول رکھا گیا. چھوٹے چھوٹے چھڑ کے تکڑے ہو کے جو ساری اگلے سال تک اس فقیر نو دعاواں نہ دینے تے گل ہوئی. ایک بطول جنتی حور, انہوں بطول آکھیا گیا ہے. دوسری بطول حضرت مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ, انہوں بطول آکھیا گیا. اور تیسری میرے نبی دی بیٹی حضرت فاطمہ, انہوں بطول آکھیا گیا. علماء کہندے نے بطول کون ہوندی ہے؟ فرمایا جڑے عورتاں دے جڑے عمومی طور تے حالات ہوندے نے انہاں تو پاک, انہاں تو پاک, اے بطول ہوندی ہے. میں کیا پھر گل سن جی, اے ماں نہیں نا تے پھر 3 بطولاں نہیں 3. حور بھی بطول ہے, مریم پاک بھی بطول ہے, سیدہ پاک بھی. 10 انہاں چوں پہلا نمبر کہدا ہے. اے میں کدھا دیواں؟ میں کہ آج دے کے میں تیرے کو دعا لینی ہے. پہلا نمبر سیدہ دا ہے. اچھا کیویں؟ میں کہ جنت دی حور بطول ہے پر نہ او دا شوہر ہے
اجے نہ وہ بچے ہوئے وہ تو جنت دے بچے جنت جاواں گے تو دیکھاں گے وہ بطول ہے سبحان اللہ پر اجے شوہر نہیں ہے اجے وہ بچے نہیں وہ بطول ہے وہ پاک ہے وہ ستھری ہے بالکل ٹھیک ہے حضرت مریم بھی بطول ہے اچھی بات ہے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے لیکن شوہر نہیں سی کسی شوہر نے ہاتھ نہیں لایا پھر بھی وہ بطول ہے اچھی بات ہے اور بڑے کمال دی بات ہے سبحان اللہ میں کیا سیدہ کا پہلا نمبر ہے کیوں میں کیا شوہر بھی علی بن گئے بچے بھی حسین بن گئے پھر بھی پاک ہے پھر بھی بطول ہے میں آکھا سی اگلے سال تھی دعا مانا دے میں تو گل ہوئی نا اور جنتی حور بطول ہے بالکل ٹھیک ہے پر اجے شوہر تے بچے نہیں سیدہ مریم بطول ہے بیٹا ہے پر شوہر نہیں اور سیدہ دی عظمت تو صدقے جاواں شوہر ہے پھر بطول ہے بچے پیدا ہوئے پھر بطول ہے دس ہوئے سارے تو پہلا نمبر کھیدا ہے تینوں کہنا پے گا سیدہ دا پہلا نمبر ہے آپ جیسی بطول کوئی نہیں بس آخری بات میں تہاڈے نال کرنی سی میں جیندا رہا انشاءاللہ تہاڈے نال کرام کران گے مدنی چینل دیکھتے رہا جے کوئی بندہ اٹھ کے میرے پیچھے نہیں آئے گا میں آگے چل کے حاضری پیش کرنی ہے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ